زندگی کو خوبصورت بنانے کا فن آخر ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے کردار میں دلکشی کیسے لائی جائے، اپنے ہر عمل کو شائستہ کیسے بنایا جائے اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت فن پارہ کیسے بنایا جائے۔ ہمارے اس سفر کی بنیاد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ ایک جملہ ہے۔ ذرا سوچئے، اس میں کتنی گہرائی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں کردار کی اس بلند ترین چوٹی کا پتہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے ایک بہترین، ایک کامل نمونہ ہے۔ تو اس بہترین نمونے کی روح آخر ہے کیا؟ آئیے اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں جس پر ایک خوبصورت کردار کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حسن اخلاق، یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، ایک ایسی روشنی جو انسان کے باہر اور اندر دونوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو ہمارے بہترین رویے اور اخلاقی خوبیوں کی شکل میں نظر آتی ہے، اور سچ پوچھے تو یہی ایک بامقصد زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ اچھا، یہ تصور تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اسے عملی زندگی میں کیسے دیکھیں؟ آئیے اب ہم اس ہستی کی طرف چلتے ہیں جن کی زندگی خود حسن اخلاق کی سب سے مکمل اور جیتی جاگتی تصویر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ چشمہ ہے جہاں سے اچھے اخلاق کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صرف ایک مثال نہیں، بلکہ وہ معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے جسے قائم کرنے کے لیے ہی آپ کو بھیجا گیا تاکہ انسانیت کے لیے اچھے کردار کی تکمیل ہو سکے۔ تو پھر اس چشمے سے اپنی زندگی کو سیراب کیسے کیا جائے؟ ان بلند اخلاقی اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ آئیے اب اس عملی گائیڈ پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں قدم قدم پر یہ راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہ ہے وہ شاندار کتاب جو ان بڑے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے قابل عمل اقدامات میں بدل دیتی ہے۔ یہ عظیم فقیہ اور عالم دین صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کا ایک شاہکار ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر شائستگی اور نفاست کیسے اپنائی جائے۔ اس گائیڈ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بہت جامع ہے۔ اس کا سفر انسان کی اپنی ذات سے اس کی روحانی پاکیزگی یعنی عبادات اور طہارت کے آداب سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر خوبصورتی کا آغاز تو اندر سے ہی ہوتا ہے نا؟ اور پھر یہ روشنی صرف ہماری ذات تک نہیں رہتی بلکہ یہ پورے معاشرے پر پھیلتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، تاکہ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی محبت اور احترام سے مہک اٹھے۔ اور آخر میں یہ ہمارے اندرونی کردار کو اتنا نکھارتی اور مضبوط بناتی ہے کہ ہر مشکل اور آسانی میں ہمارا عمل بہترین ہو۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری شخصیت کی مکمل تعمیر کرتی ہے۔ اس رہنمائی کا کمال اس کی سادگی میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں، کسی سے ملنے جانے کے آداب۔ کتنی خوبصورتی سے قدم بقدم سکھایا گیا ہے کہ پہلے اجازت لیں، بات کا آغاز سلام سے کریں اور اپنی نظروں میں حیا رکھیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہمارے تعلقات میں بہت بڑا وقار اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک بہت گہری بات، ہمارے ظاہری اعمال کی خوبصورتی کا سارا انحصار ہمارے باطن کے پاکیزگی پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گائیڈ ہمارے اندرونی سفر میں ہماری کس طرح مدد کرتی ہے۔ یہ موازنہ کتنا شاندار ہے نا؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے دل کے باغ میں کون سے پھول کھلانے ہیں، جیسے ہمدردی، شفقت اور اخلاص، اور کون سی کانٹے دار جھاڑیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، جیسے حسد، تکبر اور غیبت۔ یہی تو ظاہر اور باطن کی ہم آہنگی کا اصل راز ہے۔ تو سب سے اہم سوال، ان تمام کوششوں کا، اس ساری محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سارا سفر ہمیں کس منزل کی طرف لے کر جاتا ہے؟ آئیے اس خوبصورت منزل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے آداب کو اپنانے کا نتیجہ ایک ایسی زندگی ہے جو مقصد اور حقیقی سکون سے بھری ہو۔ اس کا مقصد صرف ایک اچھا انسان بننا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے کہ ہم ہر مخلوق کے حقوق پہچانیں، حلال رزق کمائیں اور ان سب کے ذریعے اپنے رب کی خوشی اور رضا حاصل کر لیں۔ اور جانتے ہیں، اس علم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے کوئی طالب علم ہو، خاندان کا کوئی فرد ہو، یا کوئی بھی جو اپنی زندگی میں سچ میں حسن پیدا کرنا چاہتا ہو۔ یہ کتاب سب کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔
تو یہ تجزیہ ہمیں اس خوبصورت خیال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو مزید دلکش بنانے کے لیے آج ابھی اسی وقت وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو ہم سب اٹھا سکتے ہیں۔ شاید کسی کے لیے ایک مسکراہٹ یا ایک اچھا لفظ، اس پر ضرور سوچیے گا۔